حاضرین، علماء، شعراء، نقباء کو بلانا یہ ہماری اور تمہاری طاقت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی تو اس اچھے کام میں ہم سب کی شرکت ہو گئی۔ یہ بات صحیح کہی میں نے غلط؟ ارے بولو، صحیح کہی۔ اور آپ نے بہت اچھا سنا اور میں بھی کچھ دیر بولوں گا، لیکن بیٹھے بیٹھے میرے دل میں ایک بات آئی، اور عبداللہ بھائی اور ان کے بھائیوں کے لیے، ان کی بہنوں کے لیے، ان کی امی کے لیے خاص طور سے یہ بات میں بتا دوں۔ زندگی میں اچھے برے وقت بہت آتا ہے، خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ بلندی، ترقی، شہرت، عزت سب دینے والا خدا ہے۔ جلسہ آپ نے سجایا لیکن توفیق خدا نے دی، تب یہ سارا کام انجام آپ نے دیا۔ اگر خدا کی توفیق نہ ہوتی تو عبداللہ بھائی کتنا ہی پیسہ آپ کے پاس ہو، کتنی ہی دولت کسی کے پاس ہو، آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن 1 روپیہ اگر آپ دینی کام میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کے مصطفیٰ تمہیں پسند فرماتے ہیں۔ اور عبداللہ بھائی، اللہ پاک کروٹ کروٹ ایک ایک لمحے میں لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے آپ کے ابو کی قبر پر، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، میری گفتگو سن لیں 5 منٹ کی غور سے۔ قبرستان سے گزر رہے تھے، جب گزرے تو دیکھا قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا، خدا کا قہر اتر رہا تھا۔ بڑھ گئے آگے، پھر واپس پلٹے کچھ دیر کے بعد تو دیکھا جس قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا اس قبر کا عذاب بند ہو گیا، اس پر خدا کی رحمت برسنے لگی۔ اللہ کے پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے دعا کی، اے پاک پروردگار عالم، بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی چند لمحے پہلے اس راستے سے گزرا تھا تو قبر پر تیرا عذاب نازل ہو رہا تھا، تیرا قہر اتر رہا تھا، لیکن مولا تبارک و تعالی ابھی چند لمحوں کے بعد لوٹا ہوں تو تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تیری رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اے مولا یہ تو بتا دے، جس قبر پر ابھی عذاب تھا اس پر رحمت کیوں ہے، جس پہ ابھی تیرا قہر تھا اب تیری رحمتوں کی برسات کیوں ہو رہی ہے؟ تو سرسکیڑا میں بسنے والے میرے سنی بھائیوں، ہاتف غیبی سے آواز آئی تھی، اے میرے بندے عیسیٰ سن، جب یہ بندہ انتقال کرا تھا تو اس کی بیوی امید سے تھی، حاملہ تھی، اللہ میں نے اس کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بیٹا جب ہوشیار ہو گیا اس کی ماں نے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا، مسجد میں پڑھنے کے لیے بچہ گیا، اور مسجد میں جا کر کے بچے نے اللہ کہا، بچے نے خدا کو یاد کیا، بچے نے اپنے رب کو یاد کیا۔ اے میرے بندے عیسیٰ، جب چھوٹے سے بچے نے اپنی چھوٹی سی زبان پر میرے نام کو جاری کیا، مجھ کو خدا کہا، مجھ کو معبود کہا، میرا ذکر خیر کیا، تو میری رحمت نے للکار کر کے کہا تھا، اے پاک پروردگار عالم، جس باپ کا بچہ، جس باپ کا بیٹا زمین پہ کھڑے ہو کر کے مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر تجھ کو خدا کہتا ہے، تجھ کو خالق کہتا ہے، تجھ کو مالک کہتا ہے، تجھ کو رازق کہتا ہے، جو تیری بندگی کا اعلان کرتا ہے، ایسے بچے کا باپ قبر میں رہے اور اس پر تیرا عذاب اتر رہا ہے، تیری رحمت کیسے گوارا کر رہی ہے؟ اے مولا تیری غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے؟ تو میری غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ ایک باپ کا بیٹا زمین پہ کھڑے ہو کر میری بندگی کا اعلان کرے اور اس کا باپ اللہ کے قہر میں ہو، وہ قبر میں عذاب میں گرا رہے۔ میں نے اس کے اللہ کہنے کی وجہ سے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کو عذاب سے نکال کر جنت کی وادیوں میں داخل کر دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، جب عیسیٰ جیسے پیغمبر کے امتی کا یہ حال ہے کہ جب اس کا بچہ اپنے باپ کے بعد جانے کے بعد اللہ کہے، خدا کہے، معبود کہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔
ہے تو مجھے بتاؤ، جس محفل میں رہ کر کے ہم سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، ماشاءاللہ کہیں، اللہ کا ذکر کریں، نبی کا ذکر کریں. ارے جب عیسیٰ جیسے پیغمبر کا امتی باپ کا بیٹا اللہ کا ذکر کرے تو باپ بخشا جا سکتا ہے. تو میری محبت کہتی ہے آپ کے ذکر کی وجہ سے، نبی کی ولادت کی وجہ سے، غوث و خواجہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عبداللہ بھائی کے والد اختیار حسین کی بھی مغفرت ضرور فرما دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. حضرت علامہ مولانا شاد القادر صاحب قبلہ جشن شادی سرزمین سلسکڑ. اور عبداللہ بھائی ایک بات اور بتا دوں، آپ گھر بناؤ، دکان بناؤ، بلڈنگیں کھڑی کر دو، لیکن باپ جب گزر گیا تو مکان سے باپ کو کیا ملا؟ گاڑیاں آپ نے خریدی، باپ کو گاڑی سے کیا ملا؟ زمین آپ نے خریدی، باپ کو کیا ملا؟ لیکن قسم رب کعبہ کی، قسم خالق کائنات کی، کیا بات ہے، واہ. آپ کروڑوں کی جائیداد اکٹھی کر لو، مکان بنا لو، دکان بنا لو، سب کچھ کر لو، باپ کو کیا ملے گا؟ لیکن میرے بھائی اگر آپ نے باپ کے نام پر آج شب لگ گئی ہے جمعرات کی، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جمعرات کے دن روحیں اپنے گھر آتی ہیں، وہ آ کر کے دیکھتی ہیں میرا بچہ کیا کر رہا ہے، میری اولاد کیا کر رہی ہے. اللہ اکبر. اولاد کو دیکھنے کے لیے روحیں قبرستان سے اپنے گھر آتی ہیں اور دیکھ کر کے واپس جاتی ہیں. اب اگر اولاد نے شراب پی ہے تو باپ کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، اگر اولاد نے جھوٹ بولا ہے تو باپ کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، اگر اولاد نے غلط کام کیا ہے تو باپ کی روح کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہیں پر اگر اولاد نماز پڑھتی ہے باپ کی روح خوش ہو جاتی ہے، اولاد اچھا کام کرتی ہے اور باپ کی روح خوش ہو جاتی ہے. اولاد نماز پڑھے، اولاد قرآن کی تلاوت کرے، اولاد درود شریف کا ورد کرے، اولاد کلمہ طیبہ کا ورد کرے، اولاد صدقہ و خیرات کرے، اولاد اچھا کام کرتی ہے تو باپ کی روح خوش ہو جاتی ہے. آج تمہارے باپ کی نگاہوں نے جب اس منظر کو دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک نے آج میرے لال کو اس لائق بنا دیا کہ اس کے سر پر نبی کی سنت کو سجایا جائے گا، آج وہ نبی کی سنت کو ادا کرنے چلے گا. تو میرے بیٹے نے نہ تو رنڈیوں کو بلایا، نہ تو ناچنے والوں کو بلایا، نہ گانے والوں کو بلایا، نہ دنیا دار کو بلایا، بلکہ جلسے کو سجا کر جہاں پر باپ کو نوٹ دیا، جہاں پر پھوپا کو نوٹا دیا، جہاں پر دوستوں کو دعوت دی، جہاں پر عزیز و اقارب کو دعوت دی. لوگوں آج ہم کارڈ بناتے ہیں، آج انویٹیشن کارڈ بناتے ہیں تاکہ پھوپا آ جائے، تاکہ خالو آ جائے، تاکہ رشتہ دار آ جائے. کارڈ دو گے تو پھوپا آئے گا، کارڈ دو گے تو رشتہ دار آئے گا، کارڈ دو گے تو عزیز و اقارب آئیں گے. لیکن جلسے کو سجا کر آپ نے یہ کر دیا کہ کارڈ اس لیے سب چھچوایا تھا، کارڈ اس لیے بنوایا تاکہ دنیا والے آ جائیں، اور جلسہ اس لیے سجوایا تاکہ مدینے کے آقا آ جائیں. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. حضرت علامہ مولانا شاد القادر صاحب قبلہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. ارے زور سے بولو یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ. اس لیے منا بھائی، ان کے والد بھائی کا انتقال ہوا، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرما دے، مولا تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اس لیے اچھا کام کرنے سے باپ کی روح کو سکون ملتا ہے اور غلط کام کرنے سے باپ کی روح کو تکلیف بھی پہنچتی ہے. میں نے قرآن کی جس آیت کو پڑھا اس کے حوالے سے میں ایک دو بات ذکر کروں. اس سے پہلے آئیے آپ جی لگا کر نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ حضرات بیٹھ جائیے، بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیے میرے بھائی، بیٹھ جائیے.
آئیے جی لگا کر ایک مرتبہ درود شریف اور سنائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خاموش سکون سے بیٹھ جائیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا جب نکاح نہیں ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ابو جان ایک دن جنگل میں پہنچے۔ حضرت عبداللہ ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عبداللہ جنگل میں اکیلے تھے اور بالکل تنے تنہا نہ ساز و سامان تھا، لیکن اچانک چاروں طرف سے 70 دشمنوں نے حضرت عبداللہ کو گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر کر کے ان کو مارنے کی کوشش کرنے لگے، ہاتھوں میں ننگی تلوار تھی، لیکن میں نے دیکھا آسمان سے نورانی مقدس فرشتوں کی جماعت اتری اور انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے اس تلوار سے ان 70 دشمنوں کا کام تمام کر دیا، ان کی گردن کاٹ کر کے زمین پر گرا دیا۔ جب میں نے اس منظر کو دیکھا تو ان کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی، ان کا پیار میرے دل میں بیٹھ گیا۔ میں اس بات کو دیکھ کر اپنے گھر پہنچا اور جا کر کے بیوی سے کہا تھا، اے بیوی میں یہ چاہتا ہوں، ہماری بیٹی آمنہ جوان ہو چکی ہے، ہماری بیٹی آمنہ اب جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں، اس کا رشتہ کر دیا جائے۔ بیوی نے کہا تھا رشتہ کرو گے کہاں کرو گے؟ اس بزرگ نے کہا تھا میں یہ چاہتا ہوں ہم اپنی بیٹی کا رشتہ عبداللہ سے کر دیں، عبد المطلب کے بیٹے سے کر دیں۔ اللہ اکبر! حضرت عبد المطلب کے گھر پہ رشتہ لے کر کے یہ بزرگ دیہاتی پہنچے، اور جب مکہ میں پہنچے حرم شریف کی وادیوں میں پہنچے، جا کر کے معلوم کیا لوگوں عبد المطلب کہاں پر ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا تھا دیکھنے میں دیہاتی لگتے ہو، دیکھنے میں غریب لگتے ہو، دیکھنے میں مفلس و ناتوا لگتے ہو، لیکن رشتہ امیر کے گھر کرنا چاہتے ہو، رشتہ عبد المطلب کے گھر کرنا چاہتے ہو، جاؤ واپس چلے جاؤ، تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عبد المطلب آواز سن کر کے اپنے گھر سے نکلے، حرم شریف کی وادیوں میں آئے، لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا لوگوں کیا بات ہے؟ بتایا گیا حضور ایک دیہاتی رشتہ لے کر کے آیا ہے، ایک بزرگ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے آیا ہے، ہم نے اس کو لاکھ سمجھایا لیکن یہ جاتا نہیں، ہم نے اس کو بتایا کہ یہ غریب کی بیٹی سے رشتہ نہیں کر سکتے لیکن یہ جاتا نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں راستہ خالی کر دو۔ اللہ کے شیر کی آواز تھی، یہ نبی کے دادا کی آواز، کعبے کے متولی کی آواز تھی، راستہ خالی کر دیا گیا۔ لوگ بائیں بائیں لائن لگا کر کے کھڑے ہو گئے، ادھر سے عبد المطلب بڑھے، ادھر سے نبی کے نانا بڑھے، ادھر سے نبی کے دادا بڑھے، ادھر سے حضرت آمنہ کے بابا بڑھے، اور دونوں سمجھ قریب ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے رومال نکالا، ان کے آنسوؤں کو صاف کر کے فرمایا تھا اے بزرگ روتے کیوں ہو؟ اس بزرگ نے کہا تھا اے عبد المطلب لوگ مفلسی کا تانا دیتے ہیں، لوگ غربت کا تانا دیتے ہیں، لوگ غریبی کی وجہ سے مجھے شرمندہ کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا تھا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں تجھ سے کی وادیوں میں وعدہ کرتا ہوں اگر میرے بیٹے عبداللہ کا رشتہ ہوگا تو کسی امیر کی بیٹی سے نہیں ہوگا، اگر رشتہ ہوگا تو تجھ غریب کی بیٹی آمنہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ کیا بات! دار تکبیر، دار رسالت، دار غوثیت، جشن شادی۔ پھر حضرت عبداللہ کا رشتہ حضرت آمنہ سے جڑا۔ یہ جب دونوں کا رشتہ جڑ گیا اسی سنگم سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور پیدا ہونے کے بعد سرکار نے 25 سال کی عمر مبارک میں نکاح فرمایا۔ اسی نکاح پہ نبی کے طریقے کو اپنانے کا نام سنت ہے، اور اسی سنت کو ہمارے عبداللہ بھائی ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی شادی میں برکت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے والد گرامی کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استغفر اللہ